الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اسلامی نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کی ویڈیو میں آپ تمامی اسلامی بھائیوں کو سکھانے، بتانے اور سمجھانے والا ہوں کہ اگر ہمارے پڑوسی ہم پر ظلم کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور شریعت نے اس معاملے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوسی، آس پڑوس میں رہنے والے دیگر افراد اگر ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، تو شریعت کے مطابق ہمیں کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل پائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے جانتے ہیں کہ اگر ہمارے پڑوسی ہم پر ظلم کرے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک شخص تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور اپنے ہمسائے کا شکوہ کیا، یعنی شکایت کی، اپنے پڑوسیوں کی شکایت کی۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کر۔ دوسری، تیسری اور چوتھی بار بھی جب شکایت کی تو آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، بِإِذْنِ پروردگار، ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا سامان راستے میں ڈال دے۔ راوی کہتے ہیں، یعنی اس حدیث پاک کو لکھنے والے کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب اس کا سامان باہر راستہ پر پڑا دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، مجھے ہمسایہ ستاتا ہے، یعنی میرے پڑوسی مجھے ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں۔ لوگ وہاں سے گزرتے رہے، پوچھتے رہے اور کہتے رہے، اللہ تعالیٰ اس ہمسائے کو ہدایت کرے۔ جب اس ہمسایہ کو پتہ چلا تو بے حد نادم ہوا، شرمندہ ہوا اور معذرت چاہنے لگا، اور درخواست کی کہ اپنا سامان واپس لے آؤ، بخدا میں پھر تمہیں کبھی تکلیف نہ دوں گا۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کی کس قدر احسن انداز ہیں۔ اگر ہم ہوتے تو ہمارا مزاج کیا ہوتا؟ میرے پڑوسی مجھے ستا رہے ہیں تو بھلا میں کیا اس سے کم ہوں؟ میں اس کو ڈبل ستاؤں گا۔ مگر میرے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیسی ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر ہمیں پڑوسی ستاتے ہیں تو ہمیں ان کو ستانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر ہم بھی ان کو ستاتے ہیں، اگر ہم بھی بدلہ لینے کی کوشش میں لگ جائیں گے تو اس میں اور ہمیں فرق کیا رہا؟ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اگر ہمارے پڑوسی ہم پر ظلم کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں صبر کرنی چاہیے۔ جس قدر ہو صبر کرے، بلکہ ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ اس حرکت سے باز آ جائے۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، اسی طریقے سے ایک آدمی نے حضرت سیدنا مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آ کر عرض کی، میرا ایک ہمسایہ ہے جو مجھے تکلیف دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، اللہ اکبر، اور بہت زیادہ تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر فرمایا، جاؤ، اگر وہ تمہارے متعلق اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تم اس کے بارے میں اللہ عز و جل کی اطاعت کرو۔ سبحان اللہ۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، پڑوسی اگر ایذا پہنچا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو تمہیں کوئی ادھیکار نہیں کہ تم بھی اللہ کی نافرمانی میں لگ جاؤ، بلکہ تم صبر و تحمل کا دامن تھام کر رکھو، تمہیں اس پر اجر ملے گا۔ زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، زبان پر شکوائے رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا تو غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک شخص نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا
اور اپنے ہمسائے کی شکایت کی تو مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی ایذا پر صبر کرو اور خود اس کو تکلیف مت پہنچاؤ کہ موت ایک دن باہمی جدائی کر ہی دے گی۔ یعنی اگر وہ تمہیں ستاتے ہیں تم اس کو نہ ستاؤ، کیونکہ اگر تم ستاؤ گے تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ تم صبر کرو، کیونکہ زندگی کتنی بڑی ہے، چھوٹی سی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن تو موت آئے گی ہی، اور تم دونوں میں جدا تو ویسے بھی ہونا ہے، تو لہٰذا لڑ جھگڑ کے تم جدا نہ ہو بلکہ صبر کرو تاکہ تمہیں اس پر اجر مل جائے اور اس کی کرنے کا اسے اپنا پھل ملے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پڑوس کا اچھا ہونا تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ پڑوس کی اچھائی یہ ہے کہ ہمسائے کی ایذا پر صبر کرے۔ یعنی پڑوسی اگر تکلیف دے تو ہم بھی ان کے پڑوسی ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے تکلیف آنے پر صبر کر لے۔ ظاہر ہے پڑوسی کی ایذا رسانی پر صبر کریں گے تو اجر کا خزانہ ہاتھ آ جائے گا، ساتھ ہی ہو سکتا ہے اس سے بھی احساس ہو کہ میں جو اس کے ساتھ برتاؤ کر رہا ہوں یہ غلط ہے، مجھے اس حرکت سے باز آنی چاہیے اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ بھی کرنی چاہیے۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ممکن ہے کہ اگر آپ اس کو جواب نہ دے، اگر آپ اس کے اس تکلیف پر شکوہ شکایت نہ کرے تو ایک نہ ایک دن اسے احساس ضرور ہوگا اور وہ آپ سے بھی آ کر معافی مانگے گا۔ تو اس وقت میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں ان کو ان کی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہوگا، لہٰذا اگر ہم شکوہ شکایت کرتے ہیں، ان کی برائیاں ایک دوسرے کو بیان کریں گے تو نہ صرف وہ گناہ گار ہو رہا ہے بلکہ ہم اس کی شکایت کی وجہ سے ہم بھی بسا اوقات گناہوں میں ملوث ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا احسن انداز کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے اس حرکت پر صبر کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، میں آپ تمامی اسلامی بھائیوں کو ایک بہت ہی پیاری حکایت سناتا ہوں اور دیکھتے اس حکایت میں ہمارے لیے کیا مدنی پھول ہے۔ چنانچہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس مکان کے پڑوس میں ایک یہودی کا مکان تھا اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حجرہ یعنی گھر اس یہودی کے مکان کے دروازے کے قریب تھا۔ اس یہودی نے ایک پرنالہ بنا رکھا تھا اور ہمیشہ اس پرنالہ کی راہ سے نجاست حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں پھینکا کرتا تھا۔ اس نے مدت تک ایسا ہی عمل کیا، ستاتا رہا، نجاستوں کو اس پرنالہ کے ذریعے حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حجرہ مبارک کی طرف پہنچاتا رہتا۔ بہت مدت ہو گئی مگر حضرت مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے اس سے کبھی شکایت نہ فرمائی۔ آخرکار ایک دن اس یہودی نے خود ہی حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا، حضرت آپ کو میرے پرنالے سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ہوتی تو ہے مگر میں نے ایک ٹوکری اور جھاڑو رکھ چھوڑی ہے، جو نجاست گرتی ہے اسے صاف کر دیتا ہوں۔ اس یہودی نے کہا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنی تکلیف کیوں کرتے ہیں اور آپ کو غصہ کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کہ میرے پیارے اللہ عز و جل کا قرآن پاک میں فرمان عالی شان ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ترجمہ کنز ایمان، اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے اور نیک لوگ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ آیت مقدسہ سن کر وہ یہودی بے حد متاثر ہوا اور یوں عرض گزار ہوا، یقیناً آپ کا دین نہایت ہی عمدہ اور بہترین ہے، آج سے میں سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو میٹھے میٹھی اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ ہمارے اچھے انداز سے پیش آنے کی وجہ سے، ہمارے حسن اخلاق کی وجہ سے کس قدر اسلام کی اشاعت ہو سکتی ہے،
تو لہٰذا میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، کسی بھی معاملے میں آپ کے پڑوسی، دوست احباب، رشتہ داروں کی طرف سے کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی ظلم ہوتا ہو، آپ صبر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل صبر کی برکت سے نہ صرف آپ کو اجر ملے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس صبر کی وجہ سے اسے احساس ہو اور وہ اپنی غلطیوں سے باز آ جائے، جیسا کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حسن اخلاق کی کیسی برکت ظاہر ہوئی کہ آپ کے اس حسن اخلاق کی برکت سے وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، میں امید کرتا ہوں آپ تمامی اسلامی بھائی بھی آپ احسن انداز میں حسن اخلاق کو پیش کر کے اپنے پڑوسیوں کے آنے والے تکلیف کو لبیک کہتے ہوئے آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، اس پر شکوہ شکایت نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ان لوگوں میں سے نہیں بنایا جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔